مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337، کتاب الشرکت فی الطعام، کھانے اور دیگر چیزوں کے میں شرکت کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثا قبل الساحل، ساحل کی جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، چھوٹا سا دستہ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَیدہ تبن الجراح، اور اس دستے پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا۔ وَهُمْ 300، یہ لوگ 300 افراد تھے، 300 افراد تھے۔ وَأَنَا فِيهِمْ، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے تھا۔ فخرجنا حتى اذا كنا ببعض الطريق فنی الزاد، ہم چل پڑے، کچھ راستہ طے کیا، زاد راہ ختم ہو گیا، سفر خرچ ختم ہو گیا۔ فامر ابو عبیدہ بازواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر، حضرت ابو عبیدہ نے سارے لشکر میں حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے کھانے کا سامان وہ جمع کروا دے۔ جب سارا اکٹھا کیا تو وہ 2 تھیلے کھجوروں کے بنے، 300 افراد کے پاس 2 تھیلے کھجوروں کے۔ وَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہمیں ہر دن تھوڑا تھوڑا کھانے کو دیتے، حتی فانیہ فلم تکن تصیبنا الا تمرۃ تمرۃ، وہ بھی ختم ہو گیا تو پھر ہمیں صرف ایک کھجور ملتی تھی کھانے کو۔ سفر بھی ہے، چلنا بھی ہے، ایک جنگی پوزیشن بھی ہے، اور ہر دن ایک کھجور پر گزارا، 24 گھنٹے ایک کھجور سے نکالنے ہیں۔ کسی صحابی 300 میں سے کسی نے بھی اپنے ماتھے پر شکن نہیں ڈالے، زبان سے یہ شکوہ نہیں کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہوئے ہیں، ہمیں کھانا بھی نہیں مل رہا، اور بھیج دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساتھ کچھ دیا نہیں کھانے کو، کچھ کھانے کو ہے نہیں ہے، فاقہ مستی ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اتنے مطمئن ہیں جتنے آج اے سی میں بیٹھ کر ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام کی طرف انگلیاں اٹھانے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کن حالات میں دین کا کام کیا ہے، اور ہم کن حالات میں بیٹھ کر صرف بک بک کرتے ہیں۔ ان تاریخوں کو اٹھا کر کبھی کسی کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کبھی کسی کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کیونکہ اسلام دشمنی میں اس سے بڑھ کر اور کوئی کردار ادا نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام جو کہ اسلام کی خدمت کرنے والے بنیادی اور پہلے لوگ ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کے دلوں پر نظر ڈالی، میرے دل کو سب سے اعلیٰ پایا، اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا۔ پھر بنی آدم کے قلوب پر نظر ڈالی تو جن دلوں کو سب سے اچھا پایا ان کو میرے صحابہ بنا دیا۔ اب اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں پر انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کے انتخاب پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ایک کھجور ملتی ہے کھانے کو۔ راوی کہتا ہے فَقُلْتُ وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ،
میں نے پوچھا جابر سے کہ جابر، حضرت جابر بن عبداللہ، ایک کھجور سے تمہیں کیا فائدہ ہوتا تھا؟ 24 گھنٹے ایک کھجور سے کیسے نکالتے تھے؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنیت قال ثم انتهينا الى البحر، ہمتے ایک ایک کھجور ملتی تھی، بعد میں وہ بھی نہیں ملتی تھی، ایک ایک کھجور تو ملتی تھی، پھر وہ بھی نہیں ملتی تھی، وہ بھی ختم ہو گئے، تب ہم جا کے ساحل پر بھی پہنچ گئے، یعنی جب ساحل سمندر پر پہنچے تب 300 لشکریوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانے کے لیے کوئی ایک کھجور بھی نہیں تھی، لیکن واپس پلٹنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ جو رسول اللہ نے فرمایا ہے حکم کی تعمیل کرنی ہے چاہے جو ہو جائے۔ لیکن جب وہاں ہم پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الزَّرِبِ، کوئی پہاڑ کی چٹان جیسی ایک بہت بڑی مچھلی ساحل سمندر پر ہے۔ فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ 18 لَيْلَةً، اس ایک مچھلی کو پورا لشکر جو 300 افراد پر مشتمل تھا 18 دن کھاتا رہا، 18 دن اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے، ختم ہونے پہ نہیں آئی۔ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں، تھوڑی آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے وسیع لنگر عطا فرما دیا، تھوڑی آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کشادگی کے راستے کھول دیتا ہے۔ 18 دن۔ اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزے ہیں۔ ایک تو اتنی بڑی مچھلی کا میسر آنا، یہ بھی معجزہ ہے۔ پھر 18 دن تک وہ مچھلی خراب نہیں ہوئی۔ کوئی وہاں پر فریزر کا انتظام تھا جس میں وہ اتنی بڑی فریزر بھی وہاں تھی۔ رات تو چلو ٹھنڈی ہوتی ہے ساحل سمندر پر، دن کے وقت ساحل سمندر پر جو تپش ہوتی ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ تو اتنی کڑی دھوپ میں پھر عرب کی گرمی، وہ مچھلی کا گوشت 18 دن تک خراب بھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خدائی انتظام تھا، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا صحابہ کرام کو دکھانے کے لیے، اور یہ ایک نشانی ہے اللہ رب العزت کی دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جو خدا کے دین کا کام کرتا ہے خدا اس کو بھلاتا نہیں ہے۔ آزمائش ضرور آتی ہے راستے میں، لیکن اللہ رب العزت اپنے غلاموں، اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ثم امر ابو عبیدہ بضلعین من اضلاعہ، پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حکم دیا کہ اس کی پسلیوں کی 2 ہڈیاں یعنی کانٹے، ان کو ملا کر کھڑا کرو۔ فنوسبا، ان دونوں کو کھڑا کر دیا گیا، نصب کر دیا گیا۔ ثم امر براحلۃ، پھر انہوں نے ایک اونٹ سوار کو کہا کہ ان دونوں کانٹوں کے نیچے سے گزرو۔ فرحلت ثم مرت تحتہما، وہ سوار ہوا، اونٹ پر سوار ہو کے، اونٹ کا قد اونچا ہوتا ہے، پھر بندہ بھی اس پر سوار ہو تو اور اونچا ہوتا ہے، ان دونوں کے نیچے سے گزر گیا۔ فلم تصبہما، اس کی پگڑی کا جو شملہ تھا نا وہ بھی کانٹوں کو نہیں لگا۔ اب اندازہ کریں کہ وہ کانٹے، جس مچھلی کے کانٹے اتنے بڑے ہیں وہ مچھلی خود کتنی بڑی ہوگی۔ تو اس میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے مل کر کھانے کا، تو مچھلی ایک تھی، 300 صحابہ کرام اسی مچھلی کا گوشت جو ہے وہ مل کر کھاتے رہے۔ تو سب کے، ہر بندے کی خوراک یکساں تو نہیں ہوتی، کوئی تھوڑا کھا کے فل ہو جاتا ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ کھاتا ہے۔ تو سارے صحابہ کرام نے مل کر کھایا، اور کسی نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ فلاں نے زیادہ کھایا ہے فلاں نے کم کھایا ہے۔ مطلب یہ کہ مل کر کھانے اور پھر اس میں کمی بیشی ہو جائے تو اس کو زیر بحث نہ لانا جائز ہے۔ اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے کہ صحابہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کا کس طرح انتظام فرما دیا کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے خفت ازواد القوم واملقوا فاتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نحر ابلہم، ایک سفر کے دوران قوم کے پاس سے زاد راہ ختم ہو گیا،
اور وہ تنگ دستی کا شکار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اجازت دیں اپنے اونٹ ذبح کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ ذبح کرنے کا حکم دے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ ذبح کر لیں اونٹ۔ فلاقیہم عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی ان لوگوں کی۔ فاخبروہ، انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ فقال وما بقاؤکم بعد ابلکم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اونٹ ذبح کر دو گے تو پھر تم کیسے زندہ رہو گے؟ پیدل سفر کرو گے صحرا کا، اونٹ ذبح کرنے کے بعد تمہاری بقا کا سامان کیا رہے گا؟ اونٹ نہ ذبح کرو۔ فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بقاؤہم بعد ابلہم، یا رسول اللہ یہ لوگ اگر اونٹ ذبح کر دیں گے باقی کیسے رہیں گے، زندہ کیسے رہیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادی فی الناس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کرو، یاتون بفضل ازوادہم، اور انہیں کہو کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ توشہ ہے وہ سارا جمع کروا دو۔ فبسط لذالک نطع، اس چیز کو جمع کرنے کے لیے ایک چادر بچھائی گئی۔ وجعلوہ علی النطع، تو جتنے بھی لوگ آتے جو ان کے پاس ہوتا وہ اس چادر پر رکھ دیتے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا وبرک علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس توشے کے پاس آ کر آپ نے دعا کی اور اس پر برکت کی دعا کی۔ اب کھانے کو سامنے رکھ کے دعا کرنا، اس کو بدعت تو پھر نہیں نہ کوئی کہہ سکتا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ختم کی صورت میں ہم اگر کھانا سامنے رکھ کے دعا کرتے ہیں تو یہ حدیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی چیزیں ہی سامنے رکھی تھی اور ان پر دعا کر دی۔ ثم دعاہم باوعیتہم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا کہ آؤ اور اپنے اپنے توشہ دان، اپنے اپنے تھیلے لے کر آؤ، برتن لے کر آؤ جس میں تم نے لنگر لے کے جانا ہے۔ فاحتث الناس حتی فرغوا، تو لوگ جو ہیں وہ اپنے تھیلے بھرنے لگے، جتنا اس پر اکٹھا ہوا تھا اس سے اپنے اپنے تھیلے بھرنے لگے۔ پہلے جمع ہوا تو تھوڑا سا تھا، کسی کے تھیلے سے چند کھجوریں نکلیں، کسی کے تھیلے سے چند ٹکڑے نکلے روٹی کے، اب سب نے اپنے اپنے تھیلے جو ہیں وہ لنگر سے بھر لیے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھر لیے اور وہ تو جو چادر بچھائی تھی اور اس پر جو لنگر جمع کیا گیا تھا وہ اتنے کا اتنا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی کمی نہیں آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں تو انی رسول اللہ کہتے ہیں، اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جو رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھ نہیں سکتے، جب ہمارا کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے جیسا نہیں ہے تو ہم رسول اللہ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو میں بے مثل اور بے مثال رکھا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلا، امام بخاری نے باب باندھ کر یہی ثابت کیا ہے کہ اکٹھے کھانا، یہاں بھی صحابہ کرام نے پہلے سارا توشہ ایک جگہ اکٹھا کیا، پھر وہاں سے اپنا اپنا توشہ جو ہے اٹھایا۔ سب کے تھیلے ایک جیسے تھوڑی تھے، کسی کا بڑا ہوگا، کسی کا چھوٹا ہوگا، کسی کا بہت بڑا ہوگا، تو سب نے اپنا اپنا تھیلا بھرا، ٹھیک ہے، کسی پر یہ پابندی نہیں لگائی گئی کہ تو تھوڑا لے رہا ہے تو زیادہ لے رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، جو جتنا لے جا سکتا ہے لے جائے۔ اس حدیث شریف میں ایک بات قابل غور ہے کہ جس امر کی طرف توجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دلائی، اس امر کی طرف توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوں نہ فرمائی؟ حضرت عمر نے توجہ دلائی کہ اگر اونٹ ذبح کر دیے جائیں گے تو پھر زندہ کیسے رہو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور اس طرف توجہ آپ نے نہیں فرمائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ امور دنیا کی طرف تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ساری کی ساری اللہ پر بھروسے کی طرف تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ اب معجزہ دکھائیں اور ان کا کھانا کمپلیٹ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے یہ مانگنے آئے ہیں، اجازت میں نہ کیوں کروں؟ یہ اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں تو میں ان اونٹوں کے نہ نہیں کرتا، اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی۔ باقی رہا ان کی زندگی کا معاملہ، تو جو اونٹوں کو بچانے کے لیے ان کے لیے لنگر کا اتنا وسیع انتظام کر سکتا ہے، اونٹوں کے ذبح ہونے کے بعد اپنے صحابہ کو بچانے کے لیے کوئی اور معجزہ نہیں دکھا سکتا؟ یہ فکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرا رب تعالی اب کھانے کے معاملے میں بھی اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما سکتا ہے اور اونٹوں کے ذبح ہونے کے بعد میرے صحابہ کو بچانے کی بھی کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما سکتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسباب کی طرف توجہ فرمائی اور کھانے کا انتظام اس طرح کرنے۔ بہرحال اونٹ ذبح ہو جاتے تو کوئی اور معجزہ صادر ہو جاتا، اونٹ ذبح نہیں ہوئے تو یہ معجزہ صادر ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی، ان کا کہنا بھی مان لیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے لیے نہ یہ مشکل ہے نہ وہ مشکل ہے، مجھے نہ اس کی پرواہ ہے نہ اس کی پرواہ ہے، جس صورت میں بھی کوئی میرے پاس آئے گا، جو مانگنے میں بھی آئے گا تو میں اس کو وہ عطا فرما دوں گا۔ ابھی انہوں نے اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت مانگی ہے، یہ اجازت لے جائیں۔ اونٹ ذبح ہونے کے بعد اگر زندگی کی بھیک مانگیں گے تو جو قتادہ کو آنکھیں دے سکتا ہے وہ انہیں زندگی کی خیرات بھی عطا فرما سکتا ہے۔ لہذا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ کوئی نہیں تھی، آپ نے اس طرف توجہ بھی نہیں فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم